نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرات عظیم محتشم، قرآن مجید فرقان حمید 28واں سپارہ سورہ حشر اور آیت نمبر 18 دا تھوڑا جا ابتدائی حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ رب کائنات اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو۔ اس تو مراد یہ ہے کہ اپنے دل دے اندر اپنے رب دا خوف پیدا کرو اور اپنے رب دی احکام دی بجا آوری کرو۔ جو رب کائنات نے حکم ارشاد فرمائے نے انہاں تے عمل کرو، اس تو سرتابی نہ کرو۔ حضرات عظیم محتشم، حضرات عظیم وقار، چاہیے یہ ہے کہ انسان یہ مختصر دی زندگی جڑی رب کائنات نے ارشاد فرمائی یہ عطا کیتی ہے، انسان اس مختصر زندگی دے اندر ہمیشہ ہر معاملے دے اندر اپنے رب دی حکم دی بجا آوری کرتا رہے۔ اسی لوگ یہ سمجھنے ہاں کہ اے گناہ جڑا میں کیتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اے برا عمل میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو علم نہیں۔ لیکن او گناہ او برا عمل اللہ دی نظر وچ ہوندا ہے، اللہ دے علم وچ ہوندا ہے، اور دوسری بات اللہ دے علم وچ ہوندا ہی ہے، لیکن وہ جس خطہ زمین تے او گناہ کیتا گیا ہے، وہ خطہ زمین بھی کل اللہ دی بارگاہ وچ گواہی دے دی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ اس دن زبانہ تے مہر لا دیتی جاتی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن زبانہ بند کر دیتی جاتی، مہر لا دیتی جاتی، وتکلمنا ایدیہم، اور تواڈے ہاتھ اللہ دے نال کلام کرنے، تواڈے خلاف گواہی دیں، ہر ایک چیز یا تیرے حق وچ یا تیرے خلاف گواہی دے۔ اچھے عمل کرے گا تو تیرے حق وچ گواہی دے گی، اور برے اعمال کرے گا ہر چیز تیرے خلاف گواہی دے گی۔ ایماندار دے حق وچ زمین شہادت دے گی، اگر تو نمازی ہویا تو وہ زمین کل رب دی بارگاہ وچ یہ عرض کر دے گی، یا اللہ اے شخص میری پشت رہ کے نمازاں پڑھتا رہے، میری پشت رہ کے حج واسطے سفر کیتا ہے، جہاد واسطے سفر کرتا رہے، اور اگر برے اعمال کیتے ہوں دے وہی زمین کل تیرے خلاف گواہی دے گی کہ الہی میری پشت رہ کے یہ شرک کرتا رہے، یہ زنا کرتا رہے، یا اللہ میری پشت رہ کے یہ شراب نوشی کرتا رہے، یا اللہ یہ میرے تے چل کے حرام کاری کرتا رہے، ہوں تیرے واسطے کو خرابی ہوگی، ہر ایک چیز تیرے خلاف گواہ ہو گئی۔ اور ایماندار شخص وہ شخص ہی ہوندا ہے جس کے تمام اعضاء اللہ تو خوف زدہ رہے۔ انسان جسم دا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز اپنے رب تو ڈردا رہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ انسانی جسم کے اندر 7 چیزاں، 7 اعضاء ایسے نے کہ جنہوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رب دا خوف کرنے والا ہے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ زبان،
زبان جھوٹ تو بچی رہے، زبان غیبت تو بچی رہے، زبان بہتان تو بچی رہے، زبان بیہودہ گفتگو تو بچی رہے، ہمیشہ ذکر الہی اور تلاوت قرآن اور دین دی حصول وچ لگی رہے۔ فرمایا پھر پتہ چلے گا کہ یہ زبان اللہ تو ڈرتی ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا دل کے اندر کسی بھی مسلمان دے متعلق بغض نہ رکھے، دل وچ کسی بھی مسلمان دی دشمنی نہ رکھے، دل کے اندر کسی بھی مسلمان واسطے ماڑی سوچ نہ رکھے، مسلمان بھائیوں دے نال حسد نہ کرے۔ اگر یہ ساری چیزاں اس دے دل کے اندر ہون، حسد، بغض، دشمنی، بہتان ترازی، سب کچھ اس دے دل وچوں خارج ہو جان، تو پھر اس دا دل اللہ تو ڈرنے والا ہوئے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ حسد نیکیاں نو کھا جاندہ ہے، اس طرح کھا جاندہ ہے جس طرح اگ سکی لکڑیاں نو کھا جاندہ ہے۔ تیسری چیز فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ آدمی دی نظر ہے، اس دی نگاہ ہے، اس دی نگاہ حرام والو بچ کے رہے، حرام کھانے وال نہ ویکھے، حرام لباس وال نہ ویکھے، حرام کما وال نہ ویکھے، حرام شے تو محفوظ رہے، دنیا دا لالچ اس دی نظر وچ نہ آئے، بریاں چیزاں نہ ویکھے بلکہ حصول عبرت واسطے ویکھے، حرام کم تے حرام چیز تے نظر نہ دوڑائے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے جس نے اپنی اکھ نو حرام دے نال بھریا، روز قیامت اللہ اس اکھ نو اگ دے نال بھر دے گا۔ یعنی دنیا دے اندر جس دی اکھ حرام ویکھدی رہی، حرام اعمال حرام کم ویکھدی رہی، تے قیامت والے دن اللہ اس دی اکھاں نو اگ دے نال بھر دے گا۔ اور چوتھی چیز جی فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے وہ یہ ہے کہ آدمی دا پیٹ حرام تو محفوظ رہے، اس کے پیٹ کے اندر حرام غذا نہ جائے، کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ انسان دے پیٹ کے اندر جد لقمہ حرام دا داخل ہو گیا تو اس تے زمین اور آسمان اور جملہ ملائکہ اللہ دے محبوب نے فرمایا لعنت کر دے، جتنی دیر تک وہ حرام نوالا اس کے پیٹ کے اندر رہے گا اتنی دیر تک وہ ملائکہ زمین و آسمان یا دیگر ملائکہ اتنی دیر تک اس کے لعنت ملامت کرتے رہے، اور اگر اسی حال کے اندر اس کی موت ہو گئی، اس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام دا ہے، تو فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ گزر ہوا، کسی جگہ گزرے، عیسیٰ علیہ السلام کا کسی مقام تو گزر ہوا تو آپ نے ویکھے ایک شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ وچ، مسافری دی حالت ہے، وال بکھرے نے، مٹی نال اٹے نے، کپڑے مٹی نال گرد آلود نے، ہاتھ اٹھائے آسمان وال نظر پیا کرتا ہے، ویکھ کے آسمان دے وال دعا کرتا ہے یا اللہ یا رب۔ آپ نے ویکھیا بھی بڑی عاجزی دے نال بندہ اپنے رب دی بارگاہ وچ دعا پیا کرتا ہے، چلے گئے۔ کچھ وقت تو بعد آپ واپس تشریف لیا، وہ بندہ اسی طرح عاجزی دے نال اکھاں وچوں آنسو نے، وال مٹی نال اٹے نے، اس کا لباس مٹی نال اٹیا، ہاتھ اٹھائے نہیں، نگاہاں آسمان اٹھائیاں نے، رو رو کے زارو قطار رو کے دعا پیا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ مسافر دی دعا تے بڑی جلدی قبول ہوندی، رد نہیں ہوندی، اکھاں وچوں آنسو آ جان تے اللہ بڑی جلدی مہربانی فرماندا ہے، دعا نو قبول کرتا ہے، وجہ کی ہے؟ رب کائنات کی بارگاہ عرض کرتے ہیں الہی ایسی دعا قبول نہیں ہو رہی، وجہ کی ہے؟
کہ رب کائنات نے وہی فرمایا اے میرے بندے، اے میرے نبی عیسیٰ، اس بندے دے پیٹ دے اندر لقمہ حرام دا ہے، اس دا جسم حرام مال دے نال پرورش چڑھیا، اس دے جسم تے لباس حرام مال دا ہے، اس ساری زندگی حرام کھاندا رہے۔ جس طرح اس نے ہاتھ اٹھائے دی، اگر ہاتھ چکیاں اس دی ہاتھ ٹوٹ کے ڈگ پے، اس دی اکھاں وچوں آنسو ختم ہو جان، خون ریشہ پیپ جاری ہو جائے، تے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اس دی دعا پھر بھی میں قبول نہیں کردا۔ اور دعا قبول ہونے دی وجہ نہ ہونے دی وجہ کی سی؟ رب نے فرمایا کہ اس دے جسم دے اندر حرام لقمہ ہے، جتنی دیر تک پیٹ دے اندر حرام لقمہ رہے گا دعا مقبول نہیں ہوندی، عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی چیز فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا کہ اس کا پیٹ حرام تو بچیا۔ پنجویں چیز فرمایا آدمی دا ہاتھ، انسان دا ہاتھ حرام دی طرف نہ جائے، بلکہ حد الوسع اپنا ہاتھ اطاعت الہی دی طرف جائے، اس کا کم حرام نہیں بنے، حلال کم عمل جائے، اس دی ہاتھ حرکت کرن تے اللہ دی رضا وچ حرکت کرن، اللہ دا حکم پورا کرنے واسطے حرکت کرن۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے سبز موتی زبرجد دا محل پیدا کیتا ہے جس دے اندر 70,000 گھر نے، اور ہر گھر دے اندر 70,000 کمرے نے۔ اس دے اندر، اس محل دے اندر، جس دے محل وچ 70,000 گھر، پھر ہر گھر وچ 70,000 کمرے، یہ اس نوں عطا کیتا جائے گا جس دے اندر جس دے سامنے حرام پیش کیتا گیا، لیکن اس نے اللہ دے خوف دی وجہ تو اس حرام تو ہاتھ کھچ لیا، اس حرام وال ہاتھ نہیں کیتا، نظر نہیں دوڑائی، قدرت سی، طاقت سی حرام کھانے دی، حلال کمانے دی، حرام کمانے دی، حرام حاصل کرنے دی، لیکن اللہ تو ڈر کے اس نے حرام وال ہاتھ نہیں کیتا، اس کو اللہ یہ محل عطا کرے گا۔ اور چھٹی چیز فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماندے نے کہ اس دا پیر اللہ دی نافرمانی وچ حرکت نہ کرے، بلکہ اس دے پیر اللہ دی رضا وال چل کے جان، اللہ دی اطاعت وچ چلدا ہوئے، اس دے پیر علماء کرام دی طرف اٹھ کے جاندے ہو، اس دے پیر صلحاء دی طرف چل کے جاندے ہو، اس دے پیر اللہ دی ذکر دی محفل وال چل کے جاندے ہو، اس دے پیر مسجد وچ نماز واسطے چل کے جاندے ہوں، اس دے پیر بھی حرام تو بچے رہے۔ اور ستویں چیز جڑی فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت فرمائی، آپ فرماتے ہیں ستویں چیز ہے عبادت اور ریاست۔ انسان صرف اللہ دی ہی عبادت کرے، پرخلوص ہوئے، نفاق ریاکاری تو محفوظ ہوئے، اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر انہاں لوگوں میں شمار ہوئے گا جنہ دے متعلق رب کائنات نے فرمایا والآخرۃ عند للمتقین، کہ تیرے رب دے کول آخرت صرف متقین واسطے۔ شروع کے اندر جڑی آیت مبارکہ بیان کی سی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ تو ڈر دو۔ جدو یہ 7 چیزاں انسان دے اندر ہون گیاں، انہاں 7 چیزاں تے اس دا عمل ہوئے گا، تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں پھر وہ اللہ دی آیت مصداق متقی پرہیزگار ہوئے گا۔ حضرات عزیز محتشم، اج دی گفتگو ایتھے ہی ان الفاظ سے ختم کرا دے۔ دعا ہے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک مینوں اور تانوں متقی پرہیزگار بنائے، اپنی ذات بابرکات تو ڈرنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی کریم وما علیہ